دہلی کی گلیوں میں 1738 کی گرمیوں کی دوپہر تھی۔ سورج آسمان پر چمک رہا تھا اور بازار میں لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ چاندنی چوک کے قریب ایک چھوٹی سی دکان تھی جہاں احمد علی نامی ایک نوجوان کپڑے بیچتا تھا۔ احمد علی کی عمر صرف 25 سال تھی، لیکن وہ اپنی ایمانداری اور سچائی کے لیے پورے محلے میں مشہور تھا۔ احمد علی کے والد حکیم محمود علی دہلی کے مشہور طبیب تھے۔ وہ غریبوں کا مفت علاج کرتے تھے اور امیروں سے صرف اتنا لیتے تھے جتنا ضرورت ہوتی تھی۔ حکیم صاحب نے اپنے بیٹے کو بچپن سے ہی یہ سبق دیا تھا کہ بیٹا، دنیا میں سب سے قیمتی چیز تمہاری سچائی اور ایمانداری ہے۔ مال دولت تو آتی جاتی رہتی ہے، لیکن اچھا نام ہمیشہ رہتا ہے۔ جب احمد علی 15 سال کا تھا تو ایک دن اس کے والد بیمار ہو گئے۔ بیماری اتنی شدید تھی کہ چند مہینوں میں ہی حکیم محمود علی اس دنیا سے چل بسے۔ مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، احمد، میں تمہیں زیادہ مال و دولت تو نہیں دے جا رہا، لیکن ایک خزانہ ضرور دے رہا ہوں۔ وہ ہے اچھے اخلاق اور ایمانداری کا خزانہ، اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا۔ احمد علی کی والدہ بی بی فاطمہ ایک نیک اور پرہیزگار عورت تھی۔ شوہر کی موت کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت میں اور محنت کی۔ احمد علی نے کپڑے کی تجارت شروع کی۔ شروع میں بہت مشکلیں آئی، لیکن اس کی محنت اور ایمانداری کی وجہ سے آہستہ آہستہ کاروبار چلنے لگا۔ ایک دن بادشاہ محمد شاہ کے دربار سے ایک خبر آئی کہ بادشاہ کے لیے خاص قسم کے ریشمی کپڑے چاہیے جو شاہی محل میں استعمال ہوں گے۔ جو تاجر سب سے اچھا کپڑا لائے گا اسے شاہی دربار کا مستقل سپلائر بنا دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا موقع تھا، کیونکہ شاہی دربار کا سپلائر بننا ہر تاجر کا خواب ہوتا تھا۔ دہلی کے تمام بڑے تاجر اس مقابلے میں حصہ لینے کی تیاری کرنے لگے۔ احمد علی بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اچھے ریشمی کپڑے بہت مہنگے تھے اور احمد علی کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا۔ ایک رات احمد علی اپنی دکان بند کر کے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک تیلا ملا۔ جب اس نے تیلا کھولا تو اس میں سونے کی اشرفیاں تھیں۔ احمد علی نے اشرفیاں گنی، کل 500 اشرفیاں تھی۔ یہ اتنی بڑی رقم تھی جو احمد علی نے پوری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ احمد علی کے دل میں خیال آیا کہ اگر وہ یہ پیسہ رکھ لے تو وہ سب سے اچھا ریشمی کپڑا خرید سکتا ہے اور شاہی دربار کا سپلائر بن سکتا ہے۔ اس کی تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی اور وہ امیر بن جائے گا۔ لیکن پھر اسے اپنے والد کی آخری وصیت یاد آئی۔ احمد علی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس تیلے کے مالک کو تلاش کرے گا۔ اگلے دن اس نے بازار میں اعلان کروایا کہ اسے ایک تیلا ملا ہے۔ جو شخص تیلے کی صحیح تفصیل بتائے گا وہ اسے واپس کر دیا جائے گا۔ 2 دن بعد ایک بوڑھا آدمی احمد علی کی دکان پر آیا۔ اس کا نام لال رام پرساد تھا اور وہ ایک امیر سوداگر تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے سونے کی اشرفیاں لے کر جا رہا تھا کہ راستے میں تیلا گر گیا اور اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ لالا رام پرساد نے تیلے کی صحیح تفصیل دی۔ کتنی اشرفیاں تھی، تیلا کس رنگ کا تھا اور اس میں اور کیا تھا۔ احمد علی نے فوری طور پر تیلا واپس کر دیا۔ لالا رام پرساد بہت خوش ہوا اور اس نے احمد علی کو انعام دینا چاہا۔ بیٹا، تم نے بہت بڑی ایمانداری دکھائی ہے، آج کل ایسے لوگ کم ہیں۔ میں تمہیں 100 اشرفیاں انعام میں دینا چاہتا ہوں۔ لیکن احمد علی نے انکار کر دیا۔ لالا جی، میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے، یہ آپ کی امانت تھی اور میں نے اسے واپس کر دیا، میں اس کے بدلے کچھ نہیں لوں گا۔ لالا رام پرساد احمد علی کی ایمانداری سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا، تمہاری یہ ایمانداری کبھی ضائع نہیں ہوگی بیٹا، اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں اجر دے گا۔ کچھ دن بعد شاہی دربار میں کپڑوں کا مقابلہ ہونا تھا۔ احمد علی کے پاس اچھے کپڑے خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنی جمع پونجی سے جو بہترین کپڑا خرید سکتا تھا خرید لیا۔ وہ جانتا تھا کہ دوسرے تاجروں کے کپڑے اس سے بہتر ہوں گے، لیکن اس نے سوچا کہ کم از کم کوشش تو کرنی چاہیے۔ مقررہ دن تمام تاجر اپنے اپنے کپڑے لے کر شاہی دربار میں پہنچے۔ سیٹھ جگت سیٹھ جیسے بڑے تاجر بھی موجود تھے۔ سب کے پاس بہترین اور مہنگے کپڑے تھے۔
احمد علی کو اپنا کپڑا دیکھ کر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کیونکہ وہ دوسروں کے مقابلے میں سادہ تھا۔ جب شاہی دربار میں کپڑے پیش کیے جانے لگے تو ایک حیران کن بات ہوئی۔ لالا رام پرساد بھی وہاں موجود تھا۔ وہ شاہی دربار کا ایک اہم رکن تھا اور بادشاہ کا مشیر تھا۔ جب لالا رام پرساد نے احمد علی کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا۔ بادشاہ محمد شاہ نے تمام کپڑوں کا جائزہ لیا۔ کئی تاجروں کے کپڑے واقعی بہت عمدہ تھے۔ احمد علی کا کپڑا معیار میں تو اچھا تھا لیکن دوسروں جتنا نفیس نہیں تھا۔ پھر لالا رام پرساد نے بادشاہ کے کان میں کچھ کہا۔ بادشاہ نے احمد علی کو اپنے قریب لایا اور پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ احمد علی نے ڈرتے ڈرتے اپنا تعارف کرایا۔ لالا رام پرساد نے پھر بات شروع کی، جہاں پناہ، میں نے آپ کو ابھی جو واقعہ سنایا یہ نوجوان وہی ہے جس نے میری 500 اشرفیہ واپس کیے۔ میں نے اسے انعام دینا چاہا لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ محمد شاہ نے تمام دربار کو یہ واقعہ سنایا۔ سب لوگ احمد علی کی ایمانداری پر حیران تھے۔ بادشاہ نے کہا، آج کل کے زمانے میں ایسی ایمانداری بہت کم ملتی ہے۔ اگرچہ اس نوجوان کا کپڑا سب سے مہنگا نہیں ہے لیکن اس کی ایمانداری سب سے قیمتی ہے۔ بادشاہ نے فیصلہ سنایا، میں احمد علی کو شاہی دربار کا سپلائر بناتا ہوں، ساتھ ہی اسے 1000 اشرفیہ انعام بھی دیتا ہوں تاکہ وہ اپنا کاروبار بڑھا سکے۔ دربار میں موجود تمام لوگوں نے تالیاں بجائی۔ احمد علی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے بادشاہ کو سلام کیا اور شکریہ ادا کیا۔ لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ جب احمد علی گھر واپس جا رہا تھا تو راستے میں اسے ایک غریب بیوہ ملی جو روتے ہوئے بیٹھی تھی۔ احمد علی نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ عورت نے بتایا کہ اس کے بیٹے کو ایک ساہوکار نے قرض کی وجہ سے قید کر لیا ہے اور وہ صرف 100 اشرفیہ واپس کرنے پر ہی رہا کرے گا۔ احمد علی کو اس عورت پر ترس آیا۔ اس نے اپنے انعام میں سے 100 اشرفیہ اس عورت کو دے دی۔ عورت نے بہت دعائیں دیے اور چلی گئی۔ آگے جا کر احمد علی کو ایک مدرسہ ملا جو گرنے والا تھا۔ بچے وہاں پڑھتے تھے لیکن مکان کی مرمت کے لیے پیسے نہیں تھے۔ احمد علی نے 200 اشرفیہ مدرسے کی مرمت کے لیے دے دیے۔ اس طرح جب تک احمد علی گھر پہنچا اس کے پاس صرف 600 اشرفیہ بچی تھی۔ جب اس نے اپنی والدہ کو یہ واقعہ سنایا تو بی بی فاطمہ نے کہا، بیٹا تم نے بہت اچھا کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ دولت دی تھی اور تم نے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یہ دولت بڑھتی رہے گی۔ احمد علی نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ اس کی ایمانداری اور محنت کی وجہ سے کاروبار بہت تیزی سے بڑھا۔ کچھ سالوں میں وہ دہلی کا ایک مشہور تاجر بن گیا، لیکن اس نے کبھی اپنی ایمانداری کو نہیں چھوڑا۔ وہ ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتا، یتیموں کی کفالت کرتا اور ضرورت مندوں کا ساتھ دیتا۔ کئی سال بعد جب مغل سلطنت کمزور ہونے لگی اور دہلی میں مشکلات آنے لگی تب بھی احمد علی نے اپنا اصول نہیں چھوڑا۔ 1739 میں جب نادر شاہ نے دہلی پر حملہ کیا اور شہر میں تباہی مچ گئی، احمد علی نے اپنی دولت سے لوگوں کی مدد کی۔ ایک دن جب فسادات ہو رہے تھے، کچھ لٹیرے احمد علی کی دکان پر آئے اور تمام مال لوٹنا چاہا۔ احمد علی نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس نے کہا، لے جاؤ جو چاہے لیکن کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ لٹیروں کا سردار حیران ہوا۔ اس نے پوچھا، تم ہمیں روک کیوں نہیں رہے؟ احمد علی نے جواب دیا، مال و دولت دوبارہ کمایا جا سکتا ہے لیکن انسانی جان نہیں۔ اگر تمہیں میرا مال چاہیے تو لے جاؤ، شاید اللہ نے تمہیں بھی یہ رزق دینا چاہا ہو۔ سردار کے دل میں احمد علی کی باتوں نے اثر کیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس دکان سے کچھ نہیں لینا، یہ آدمی ایماندار ہے۔ پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ جب فسادات ختم ہوئے تو لوگوں نے احمد علی سے پوچھا کہ اس نے لٹیروں سے لڑنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ احمد علی نے جواب دیا، میرے والد نے مجھے سکھایا تھا کہ زندگی میں سب سے قیمتی چیز ایمان اور اخلاق ہے۔ میں نے اپنی اور دوسروں کی جان بچائی، یہ مال سے بڑھ کر ہے۔ احمد علی کی زندگی میں بہت سے امتحان آئے۔ کبھی کاروبار میں نقصان ہوا، کبھی مشکل وقت آیا، لیکن اس نے کبھی ناجائز طریقے سے پیسہ نہیں کمایا۔ اس نے ہمیشہ اپنے گاہکوں کے ساتھ ایمانداری کا معاملہ رکھا۔ اگر کپڑے میں کوئی خرابی ہوتی تو وہ اسے واضح طور پر بتا دیتا۔ اگر کسی نے زیادہ پیسے دے دیے تو واپس کر دیتا۔ اس کی ایمانداری کی شہرت پورے شہر میں پھیل گئی۔
لوگ دور دور سے اس کی دکان پر آتے تھے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ احمد علی ان کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا۔ احمد علی کی شادی ایک نیک لڑکی آمنہ سے ہوئی۔ آمنہ بھی بہت نیک اور پرہیزگار تھی۔ انہوں نے مل کر اپنے بچوں کو بھی یہی اقدار سکھائی جو احمد علی نے اپنے والد سے سیکھی تھی۔ احمد علی کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئی۔ وہ اپنے بچوں سے اکثر کہتا، دیکھو بچوں، دنیا میں سب سے اہم چیز اچھا کردار ہے۔ مال و دولت آج ہے کل نہیں، لیکن اچھا نام ہمیشہ رہتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولو، ایمانداری سے کام کرو اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ایک دن احمد علی کے بڑے بیٹے حسن نے پوچھا، ابا جان، آپ نے جب اشرفیوں کا تیلا پایا تھا تو واپس کیوں کر دیا؟ اگر رکھ لیتے تو ہم بہت جلدی امیر بن جاتے۔ احمد علی نے اپنے بیٹے کو بٹھایا اور سمجھایا، بیٹا، اگر میں وہ اشرفیہ رکھ لیتا تو ہاں میں جلدی امیر بن جاتا، لیکن وہ دولت حرام ہوتی۔ حرام کی کمائی میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو عزت دی وہ میری ایمانداری کی وجہ سے دی۔ اگر میں بے ایمان ہوتا تو آج شاید میرے پاس زیادہ پیسہ ہوتا، لیکن دل میں سکون نہیں ہوتا۔ سال گزرتے گئے، احمد علی بوڑھا ہو گیا، لیکن اس کی ایمانداری میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس کے بیٹوں نے بھی کاروبار سنبھال لیا اور انہوں نے بھی اپنے والد کی طرح ایمانداری سے کام کیا۔ احمد علی کی عمر کے آخری دنوں میں ایک دن اس کے پاس محلے کے کچھ نوجوان آئے۔ انہوں نے کہا، چچا جان، آج کل کے زمانے میں ایمانداری سے کام نہیں چلتا۔ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور پھر بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آپ کی ایمانداری نے آپ کو کیا دیا؟ احمد علی مسکرائے اور بولا، بچوں، میری ایمانداری نے مجھے وہ سب کچھ دیا جو اصل میں قیمتی ہے۔ مجھے رات کو چین کی نیند آتی ہے۔ میں اللہ کے سامنے بے خوف کھڑا ہو سکتا ہوں۔ لوگ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے بچے فخر سے کہتے ہیں کہ وہ احمد علی کے بیٹے ہیں۔ یہ سب کسی دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ دیکھو، احمد علی نے جاری رکھا، زندگی میں کئی راستے ہوتے ہیں۔ کچھ راستے آسان لیکن غلط ہوتے ہیں، اور کچھ راستے مشکل لیکن صحیح ہوتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ صحیح راستے کا انتخاب کیا، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اور آج میں خوش ہوں کہ میں نے یہی کیا۔ احمد علی نے اپنی آخری سانسیں لیتے وقت اپنے بچوں کو بلایا اور کہا، میں تمہیں بہت مال و دولت تو نہیں دے جا رہا، لیکن ایک اچھا نام دے جا رہا ہوں۔ اسے سنبھال کر رکھنا۔ یاد رکھنا، سچائی ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ کہہ کر احمد علی نے اپنی آنکھیں بند کر لیے۔ پورے شہر میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ امیر، غریب، ہندو، مسلمان، سب نے اس کے جنازے میں شرکت کی۔ لوگوں نے کہا، آج ایک سچا انسان ہم سے جدا ہو گیا۔ احمد علی کے بیٹوں نے اپنے والد کی تعلیمات کو زندہ رکھا۔ انہوں نے بھی ہمیشہ ایمانداری سے کام کیا اور لوگوں کی مدد کی۔ احمد علی کا نام نسل در نسل لوگ یاد رکھتے رہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی اور ایمانداری انسان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ چاہے دنیا میں کتنی ہی مشکلات آئے، ہمیں اپنے اصولوں پر قائم رہنا چاہیے۔ جھوٹ اور دھوکے سے ملنے والی کامیابی عارضی ہوتی ہے، لیکن ایمانداری سے ملنے والی عزت اور سکون ہمیشہ رہتے ہیں۔ احمد علی نے جب سونے کی اشرفیاں واپس کیے تو اس نے فوری فائدے سے زیادہ اپنے اصولوں کو اہمیت دی، اور اس کا انعام اسے بہت بڑا ملا، نہ صرف دنیا میں بلکہ دل کے سکون کی صورت میں بھی۔